آج 18 ذوالحجۃ الحرام یوم شہادت خلیفہ ثالث ذوالنورین القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آج درس فقہ شافعی و فقہ الاحمر میں منقبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی جائے گی۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں کلام پاک سے۔ میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن کی سمنا البرغنی سے اور قرأت کلام پاک کے فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ قرأت کلام پاک کے بعد انشاءاللہ تعالی نعت شیخ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اشارت پیش کی ہیں۔ میں تقلید رب العلا کر رہا ہوں، میں تقلید رب العلا کر رہا ہوں، ثنائے حبیب خدا کر رہا ہوں، ثنائے حبیب خدا کر رہا ہوں۔ خدا اس عبادت میں ہے ساتھ میرے، میں ذکر شہ انبیاء کر رہا ہوں، میں ذکر شہ انبیاء کر رہا ہوں۔ خدا اس عبادت میں ہے ساتھ میرے، میں ذکر شہ انبیاء کر رہا ہوں۔ جھکا کر جبی کو قدوم نبی پر، میں اپنے کو منزل رسا کر رہا ہوں۔ میرا بھی مقدر ہے عرش بری پر، میرا بھی مقدر ہے عرش بری پر، طواف در مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ طواف در مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ میرا بھی مقدر ہے عرش بری پر، طواف در مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ کرم سے ہی ان کے مہمو آستاں پر، میرا بھی مقدر ہے عرش بری پر، طواف در مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ کرم سے ہی ان کے مہمو آستاں پر، ادا شکر خیر الورا کر رہا ہوں، ادا شکر خیر الورا کر سبحان رہا اللہ۔ ہوں۔ کرم سے ہی ان کے مہمو آستاں پر، ادا شکر خیر الورا کر رہا ہوں۔ خبر ہے کسی کی نہ ہوئے ہوش اپنا، خبر ہے کسی کی نہ ہے ہوش اپنا، فقط سجدہ دل ادا کر رہا ہوں، فقط سجدہ دل ادا کر رہا ہوں۔ اور محمد 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 صلی وسلم علیہ، محمد 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 اللہم صلی محمد، وسلم، یہی ورد صبح و مسا کر رہا ہوں، اللہم صلی یہی وسلم۔ ورد صبح و مسا کر رہا ہوں۔ یہی سوچ کر دید ہوگی نبی کی، یہی سوچ کر دید ہوگی نبی کی، تمنائے روزے جزا کر رہا ہوں، تمنائے روزے جزا کر رہا ہوں۔ مقتدہ پیش ہے، فنا ہو کے عارف قدوم نبی پر، فنا ہو کے عارف قدوم نبی پر، میں سامان فکر بقا کر رہا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علیہ، اللہم صلی وسلم علیہ، اللہم صلی منقبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے
اللہ مرحبا امیر المومنین عثمان میں امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرنا محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین ایک پیکر سخا بھی ہے عثمان ذوالنورین جس سے حیا خدا وہ حبیب خدا کرے وہ صاحب حیا بھی ہے عثمان ذوالنورین وہ صاحب حیا بھی ہے عثمان ذوالنورین چشمے تیری صفا کے ہیں ابھی رواں کنووں کا سلسلہ بھی ہے عثمان ذوالنورین کنویں کا سلسلہ بھی ہے عثمان ذوالنورین سب اغنیاء ہوئے ہیں تیرے در سے ہی غنی تاحال بانٹتا بھی ہے عثمان ذوالنورین تاحال بانٹتا بھی ہے عثمان ذوالنورین اللهم صل وسلم على راہ خدا میں جان بھی اسباب و مال بھی سب کچھ تیرا فدا بھی ہے
ذوالنورین اللہ رے عجب ہے تیرا شان و مرتبہ دامان مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین دامان مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین حسنی کم سخن بھی ہے پہنچے تجھے سلام تو اس کو پیشوا بھی ہے عثمان ذوالنورین تو اس کا پیشوا بھی ہے عثمان ذوالنورین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد معزز و مکرم سادات گرامی قدر مکرم حاضرین ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بحمداللہ وہ اہم مسئلہ جو درپیش آتا ہے اور بارہا اس کا سوال مختلف جہتوں سے مختلف مواقعوں پر ہم سے کیا جاتا رہا، تو ہم نے اس کے بھی اور ساری اہم بحث کو شامل کیا اور بعد جمعہ ظہر پڑھنے کی شرائط بھی ذکر کیے۔ اور دیگر جو سنتیں تھیں خطبہ کی جو رہ گئی تھیں وہ تمام کا بھی ذکر ہوا۔ آج خطبہ جمعہ کی سنتیں ہم ذکر کر چکے تھے، آج جمعہ کی کیا سنتیں ہیں وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اہم ترین سنتوں میں سے جمعہ کی پہلی یہ ہے کہ غسل کرنا۔ ہر شخص مرد و عورت مقیم اور مسافر کے لیے جو جمعہ کا ارادہ رکھتا ہو، اب آپ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں رہتا، تو پھر ایسا شخص جو جمعہ فرض وجوب نہیں ہونے کی وجہ سے جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے غسل سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسافر ہونے کے باوجود وہ
جماعت جمعہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، شریک ہونا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے جمعہ ادا کرنے کا، تو پھر اس کے اوپر غسل جمعہ سنت ہے۔ یا ایسا مسافر کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ جمعہ کے وقت رہتے ہوئے اپنے شہر پہنچ جائے اور اس کو جمعہ کی جماعت ملنے کا اندیشہ ہو لیکن سفر میں ہے، تو ایسا شخص بھی سنت غسل ادا کرنا چاہتا ہے جمعہ کا تو اس کے لیے سنت کا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز غسل کرو، پس بے شک جس نے جمعہ کے روز غسل کیا تو اس کے لیے کفارہ ہے، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان اور اس کے اوپر 3 دنوں کا اضافہ بھی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان غسل جمعہ اس کے لیے کفارہ بھی ہے، اس کے اضافہ اس کے لیے اور 3 دنوں کا بھی کفارہ غسل بن جاتا ہے، صرف غسل کرنا۔ وضوء غسل جمعہ کے لیے بھی ایسا ہی مسنون ہے جیسا کہ دوسرے غسلوں کے لیے، جیسا کہ ہم غسل طہارت کے بیان میں بتا چکے کہ غسل جو ہے، غسل سے پہلے نیت وغیرہ کے بعد وضو کرنا سنت ہے، تو ہر غسل میں وضو کرنا سنت ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو سنت ادا ہوگی، نہیں کرنا چاہیں تو غسل پر فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح جمعہ کے بھی غسل کے اندر وضو کرنا سنت ہے۔ نماز جمعہ کا ارادہ نہ ہو تو غسل جمعہ مسنون نہیں ہے۔ جس کو جمعہ ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو اس کے لیے غسل جمعہ مسنون نہیں ہے، بخلاف عید کے غسل کے جو ہر حال میں سنت ہے۔ عید کا غسل چاہے عید کی نماز ملے نہ ملے، پڑھنے کا ارادہ ہو نہ ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اس کے لیے سنت ہے کہ وہ عید کے دن غسل کرے۔ غسل جمعہ سے مقصود بدن کی صفائی ہے تاکہ میلے پن کی وجہ سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے۔ تو آپ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ غسل جمعہ اس لیے بھی سنت ہے کہ بدن کے میلے پن کی وجہ سے، ایک شخص کے میلے پن کی وجہ سے دوسرے کو، کیونکہ وہ جمعیت میں جا رہا ہے، جمعہ اجتماع کا نام، اجتماع میں جا رہا ہے، آپ کے میلے پن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی خاطر آپ کے اوپر غسل جمعہ سنت کر دیا گیا۔ تو جس قوم کے اندر میلے پن کی اذیت بھی برداشت نہ کی جائے تو چاہے جائے کہ وہ قوم کسی کے اوپر ظالم بنے اور ان کی زندگیوں پر کسی کی غیر ضروری طور پر ظلم اور ستم ڈھانے والی کہلائے، تو یہ سراسر یہ نافہمی ہے کہ انسان کسی دین کو سمجھے بغیر اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، یا خود مسلمان اگر اپنے دین کو سمجھے بغیر دوسروں کو اذیت دے رہا ہے تو تمہارے میلے پن کی اذیت اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور تم کہاں اپنے ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء سے دوسروں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرتے ہو اور کر بھی گزرتے ہو۔ خیر، عید کا غسل جو ہے وہ زینت ہے اور مسرت کے اظہار کے لیے ہے، بطور زینت کہ پاکی اور صفائی سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے، اس کی جلد اور اس کی جسامت صاف اور نکھری ہوئی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے نکھرنے سے مراد کریم وغیرہ لگا کر، پاؤڈر وغیرہ لگا کر نکلنے کی زینت نہیں ہے۔ زینت صرف اپنے جسم سے میل کو صاف کر دینا زینت کہلاتی ہے۔ تو یہ عید کے دن کا غسل اسی لیے ہے کہ ہر ایک کو زینت کرنا اور مسرت کا اظہار، خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت جمعہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، مگر نماز کے لیے جانے کے قریب جو وقت ہوتا ہے جب غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی صبح ہی نکل جاتا ہے اپنے گھر سے
تو اس وقت بھی غسل کر لے جمعہ کا تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ غسل کرنے سے یہ اگر کوئی شخص غسل کرنے سے معذور ہو یا کوئی بیماری ہو یا کسی وجہ سے اگر وہ غسل کر لے تو بیماری کے بڑھنے کا یا کسی جسم کی کمزوری کا پیش خیمہ ہو تو ایسی صورتحال میں غسل جمعہ کی نیت سے صرف تیمم کر لے تو بھی سنت حاصل ہو جاتی ہے۔ نیت غسل جمعہ کی یہ ہوگی کہ نویت سنت الغسل لیوم الجمعہ یا نویت سنت الغسل الجمعاتی، اور اگر تیمم کرے تو نویت التیمم بدلا عن غسل الجمعاتی، میں نیت کرتا ہوں جمعہ کے سنت غسل کی۔ اگر یہ ارادہ اور یہ نیت کے الفاظ کہہ کر بھی آپ غسل کر لیں تو غسل ہو جائے گا، نیت کی وجہ سے ہی غسل ہوتا ہے، ورنہ بلا نیت آپ صرف پانی بہا کر نکلیں گے تو اس کو سنت ادا نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن تیمم جس کو ہے تو اس کے لیے نیت کرتا ہوں میں غسل جمعہ کے بدلے تیمم کی، یہ نیت کر کے وہ غسل کا آغاز کرے گا۔ دوسری سنت سفید لباس کا پہننا مسنون ہے، اور عمدہ لباس سے آراستہ ہونا بھی یہ سنت ہے، اور اس میں افضل لباس سفید لباس ہے۔ پھر جو کپڑا بننے سے پہلے رنگا گیا ہو، کپڑا بننے سے پہلے تیار ہونے سے پہلے جو رنگ دیا گیا ہے وہ رنگ سفید کے بعد افضل ہے۔ یعنی بعض ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ کپڑا تیار ہونے کے بعد اس کو رنگا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کپڑے سے پہلے تاگے ہی وہی رنگ کے رنگے جاتے ہیں، تاگا جب تیار ہوتا ہے تب، تو وہ رنگ جو کپڑا بننے سے پہلے رنگا گیا ہو وہ رنگ سفید کے بعد افضل ہے، اور جو کپڑا بننے کے بعد رنگا گیا ہو وہ بھی معتمد قول پر پہننا مکروہ تو نہیں ہے، لیکن فضیلت میں رنگے جانے کپڑا بننے سے پہلے جو رنگ ہے اور کپڑا بننے کے بعد جو رنگ ہے اس میں فضیلت جدا ہے۔ اور ریشمی لباس سے مرد کے لیے زینت کرنا حرام ہے۔ عورت اگرچہ بوڑھی ہو اگر جمعہ میں شریک ہونا چاہے تو اس کے لیے خوشبو اور زینت اور فاخرہ لباس پہننا مکروہ ہے، ہر چند کے منع نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ ہاں اگر اسے صرف بدبو اور میلے پن کو دور کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے۔ جمعہ کے روز نئے کپڑے پہننا سنت ہے، اگر نئے نہ ہوں تو نئے کے قریب یا ایسا کپڑا جو زیادہ پرانا نہ ہو وہ پہننا سنت ہے، اور اکمل طریقہ یہ ہے کہ اوپر اور نیچے دونوں کا لباس سفید ہو، اگر پورا لباس سفید نہ ہو تو کم سے کم اوپری لباس سفید ہو۔ جمعہ کے علاوہ اور دنوں میں بھی یہ طریقہ مطلوب اور معتبر ہے کہ لباس سفید پہنا جائے یا کم سے کم اوپری لباس سنت ہو، سفید ہو تو بہت زیادہ معتبر ہے۔ اور عید کے دن قیمتی لباس کا پہننا سنت ہے، جتنا بھی قیمتی آپ کے پاس آپ کے کپڑوں میں سے جو جتنا قیمتی ہو وہ قیمتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی سکت نہیں ہے تو وہ زیادہ قیمتی لباس خریدنے کی کوشش کرے، جتنی سکت ہو اتنی سکت میں جتنا سب سے زیادہ قیمتی اور نیا لباس ہے وہ زیادہ اہمیت والا۔ رنگین کپڑا خواہ کسی رنگ سے رنگا ہو پہننا جائز ہے، مکروہ نہیں، سوائے زعفرانی یہ زعفرانی رنگ یعنی کہ کیسری رنگ جس کو کہتے ہیں، اور عصفوری رنگ کے رنگے ہوئے کپڑے یہ مکروہ ہیں۔ شرح مہذب میں یہ بھی بات بعض نے ذکر کی کہ سیاہ رنگ کا لباس جمعہ کے دن ترک کرنا
اولا ہے، یعنی زیادہ پسند کیا گیا ہے، لیکن منع نہیں ہے، نہ مکروہ ہے، لیکن پسندیدگی کے اعتبار سے زیادہ کہ کم سے کم جمعہ کے روز کالا لباس ترک کیا جائے۔ تیسری سنت، ناخن اور بال بڑے ہوں ان کا نکالنا سنت ہے۔ بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کا نکالنا سنت ہے، مگر اس شخص کے لیے نہیں جو حج یا عمرہ کے لیے احرام کی حالت میں ہو، اس کو بغل اور ناف کے نیچے یا سر کے بالوں کا نکالنا حرام ہے۔ اس کے لیے بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا بھی حرام ہے جو احرام میں ہو، اور ساتھ میں اس کے لیے بھی حرام، اس کے لیے بالوں ناخنوں کے علاوہ نیا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ وہ جب پھر حج کے احکام آئیں گے تو پھر احرام کی حرمتیں بیان کر دی جائیں گی، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات بتانا مقصود تھا کہ بالوں کا کاٹنا صرف احرام کی حالت میں اور ناخنوں کا کاٹنا احرام کی حالت میں حرام ہے، باقی دوسروں کے لیے سنت ہے۔ یا ایسا شخص جو عشرہ ذی الحجہ میں قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے قربانی دینے سے پہلے بال اور ناخن کاٹنا مکروہ ہے، منع نہیں ہے، نہ اس کی قربانی خراب ہوتی ہے۔ مکروہ کراہیت کو کہتے ہیں، ناپسندیدگی کو کہتے ہیں۔ تو ناپسند، ہم یہ ساری اصطلاحات کا بھی ذکر بہت پہلے کر چکے ہیں کہ مکروہ کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت میں جو درجات ہیں، تقسیم ہیں، وہ کیا ہے، ہم یہ سب چیزوں کا ذکر کر چکے تھے۔ تو مکروہ یعنی ناپسندیدہ، لوگ واجب کے درجے میں عمل کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی کاٹنا گناہ ہو جاتا ہے یا قربانی قبول نہیں ہوتی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ذہن سے اس چیز کو نکال دینا بہتر ہے۔ جمعہ کے علاوہ پیر اور جمعرات بھی ایسے دن ہیں جو بال اور ناخن نکالنے کی غرض کے لیے سنت بنائے گئے ہیں۔ ایسا تو ہر دن، کوئی کسی بھی دن آپ بال یا ناخن نکال سکتے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جمعہ، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا دن ترتیب کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ ایک ہاتھ یا پاؤں کے ناخن نکالنے پر اختصار کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ بغیر عذر کے ایک پاؤں میں جوتا یا چپل وغیرہ پہننا مکروہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے ایک پاؤں میں اگر کوئی چپل پہنتا ہے اور دوسرے پاؤں میں نہیں پہنتا، یا جوتا ایک پاؤں میں پہنتا ہے دوسرے میں نہیں پہنتا، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک ہاتھ کے ناخن ایسا لڑکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ایسا تو اکثر یہ عام طور پر لڑکیوں میں دیکھا جاتا ہے یا عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک ہاتھ کا ناخن چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہاتھ کے ناخن نکال لیتے ہیں، یا کسی ایک انگلی کا ناخن باقی رکھتے ہیں، باقی ناخن نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو جس چیز میں کراہت ہو اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور لڑکوں کے لیے بھی یہ بات ضروری اور اہم ہے کہ خاص طور پر وہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل کو بدلیں اور ایسے کام کہ جس میں مشابہت عورتوں کی ہو یا عورتوں کو مرد سے ہو، وہ دونوں ہی ترک کیے جانے چاہیے۔ اور ہاتھوں کے ناخنوں کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ سوچ کر بیکار کی بحث کر کے ایک آدھ ناخن بڑا رکھ لیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، یا کان میں بالی پہن لیتے ہیں، یا اسی طرح نئے نئے عجیب عجیب قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ساری بے شرمی اور بے حیائی ہے اور اس کو اسلام سخت ناپسند کرتا۔ ناخن تراشنے میں
یہ ترتیب معتمد بتائی گئی ہے کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، سیدھے ہاتھ، داہنا یعنی سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے کن انگلی، کن یا کن انگلی کہتے ہیں، ہمارے ہاں کر انگلی کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں الفاظ بہت سارے بدل دیے جاتے ہیں، تو یعنی کہ سب سے چھوٹی انگلی، شہادت کی انگلی سے شروع کر کے کن انگلی تک، اور پھر اسی ہاتھ کا انگوٹھا، یعنی یہی ہاتھ کا انگوٹھا آخری میں کاٹا جائے گا، اور پھر بائیں ہاتھ کی کن انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور شہادت کی انگلی تک جائیں گے، پھر انگوٹھا جو ہے نا تراشیں گے، اور داہنے پاؤں کی کن انگلی سے یعنی سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی کن انگلی تک، یعنی داہنے الٹے پیر کی چھوٹی انگلی تک، یہ ترتیب کے ساتھ ناخن کاٹنا زیادہ معتمد ہے اور زیادہ عمل کیا گیا ہے اکابرین کے سنت میں۔ ناخن نکالنے کے بعد انگلیوں کے سروں کو دھونا سنت ہے، یعنی کہ انگلیوں کا ابتدائی حصہ، اس کو سر کہتے ہیں، تو ان سروں کو اچھے سے دھونا یہ سنت ہے، اس لیے کہ انگلیوں کو دھوئے بغیر ناخنوں سے بدن کے کھجانے میں خون کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو خود کو اذیت پہنچے، صرف ناخن کاٹنے کے بعد جو بچا ہوا تیزی رہتی ہے ناخن کی، اس سے بھی تکلیف خود کے بدن کو بھی پہنچانا مکروہ ہے اسلام میں۔ چہ جائے کہ لوگ کسی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا ہی سر پھوڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، یا سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں، یا کوئی اور قسم کا نقصان، تو اسلام اتنا ستھرا مذہب ہے اور اتنا احتیاط اور سلامتی والا مذہب ہے کہ انسان اپنی ہی جان کو نقصان پہنچائے، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے، ہر چند کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یا یعنی کہ بد احتیاطی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، کہ آپ ناخن کاٹنے کے بعد ایسے ہی کھجا لیں گے تو آپ کے جسم کو تکلیف ہو جائے گی، خون کا نقصان ہوگا، تو اسلام اپنے ہی جسم کے کسی کے نقصان کو بھی نظر انداز کرنے سے روکتا ہے، تو آپ کسی دوسرے مسلمان کا خون بہائیں، یہ کیسے اسلام قبول کرے گا؟ ہر تعلیم میں کچھ نہ کچھ اسلام کی سیکھ ہے، نصیحت ہے۔ مونچھ کاٹنا ہونٹ پر جو آ جائے وہ مسنون ہے، ہونٹوں کو پر آ جاتے ہیں تو کاٹ لینا سنت ہے۔ بہت ساروں کی ہونٹ بھر جاتے ہیں، ہونٹ چھپ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف یا اپنی پہلوانی دکھانے کے لیے یا اپنے کوئی نہ کوئی رعب اور دبدبے کے اظہار کے لیے جو اپنی مونچھیں اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ان کے ہونٹ چھپ جائیں، یا اوپر کے ہونٹ کا اکثر حصہ بھی چھپ جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ مونچھ کے ہونٹ پر آنے سے پہلے ہی اس کو کاٹا جائے۔ مونچھ کاٹنا اتنا کہ ہونٹ کی سرخی نظر آئے، اور یہ سنت ہے، لیکن اسے بالکل کم کرنا یا مونڈنے میں کراہت ہے۔ لوگ اتنا کاٹ دیتے ہیں کاٹنے والے کہ بالکل ہی مونچھیں نکال لیتے ہیں، تو وہ بھی کراہت اسلام میں۔ اور کاٹ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو سنت یہ نہیں ہے۔ مونچھوں کو پست کرنا سنت ہے، مونچھوں کو بالکل سرے سے مونڈ دینا، بالکل کاٹ دینا، یہ کراہت کا سبب ہے۔ پست کرنا اس کو پسند کیا گیا۔ ناک کے بال اکھیڑنا نہیں چاہیے کہ مکروہ ہے، بلکہ ان کو ترشوائے، ناک کے بال باقی رکھے، کیونکہ ناک کے بال باقی رہنے میں جذام سے امن و امان ہے۔ اس وقت کہ جب ان سے بدصورتی پیدا نہ ہوتی ہو تو ان کو رکھا جائے،
لیکن اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ بدصورتی کا اندیشہ ہو تو ترشوانہ مندوب ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ اور منہ زیر ناف مونڈنا چاہیے، یعنی کہ ناف کے نیچے کے بال مونڈے جائیں۔ مونڈنے کی جگہ ترشوانہ یا نوچنا بھی سنت میں شامل ہے، لیکن مرد کے حق میں سنت مونڈنا ہی ہے۔ نیز عورت انہیں اس وقت بھی نکالے جب اس کا شوہر اسے ان کے نکالنے کا حکم دے۔ کتاب الانوار بہت ایک معتمد اور مایہ ناز کتاب ہے شافعیہ کے پاس۔ اس میں یہ بھی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر 40 دن کے بعد مونڈنا مستحب ہے۔ ہر 40 دن کے بعد منہ زیر ناف کا مونڈنا مستحب ہے، اور اس میں 40 دن کی جو مدت کو بیان کیا گیا ہے وہ غالب عرصہ ہے، غالب مدت ہے، یعنی کہ 40 دن ہو جائیں تب تک مونڈنا بہت زیادہ ترجیح بن جاتی ہے۔ غالب مدت ہے کہ آپ 40 دن ہو گئے مونڈے بغیر تو تب مونڈ لینا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن مدت کا اعتبار ناف کے نیچے کے بالوں کی عادتاً طویل ہونے پر ہے۔ اگر 40 دن کے اندر کسی کے پاس منہ زیر ناف بہت جلدی سے بڑھ جاتے ہوں، عادتاً طویل ہو جاتے ہوں، تو اس کا 40 دن کے لیے انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ عادت اشخاص اور احوال کے اختلاف سے بھی مختلف ہوگی۔ ناخن، بال اور خون جو دور کیا جائے اسے دفن کرنا سنت ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف اپنے اپنے ناخن اور بال اور خون جو نکالا جاتا ہے اس کو، یعنی جیسا پچنا کے وقت یا ایسے ہی خون کسی کو ڈونیٹ کرتے وقت جو خون خالی رہ جاتا ہے یا ٹیسٹ کو دینے کے بعد جو خون بچ جاتا ہے، ایسے خون کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو 40 دن کی مدت تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ 40 دن کے اندر بھی مونڈنا چاہیں تو مونڈ سکتے ہیں، لیکن 40 دن کی مدت ایک ایسی ہے کہ اس کے بعد بالوں کا بڑا ہو جانا اور طویل ہو جانا کراہت کا سبب بنتا ہے۔ چوتھی سنت جمعہ کی خوشبو کا استعمال سنت ہے، اور خوشبوؤں میں جمعہ کے دن مشک کی خوشبو کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خوشبو سونگھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سنت نہیں ہے، بلکہ اس وقت استغفار پڑھنا بہتر ہے۔ خوشبو کا استعمال روزہ دار کے لیے مکروہ اور نامحرم کے لیے حرام ہے، یعنی کہ نامحرم مرد اور عورت کسی خاتون کے پاس نامحرم مرد چلا جائے یا نامحرم عورت کسی مرد کے پاس جائے تو پھر ایسے میں خوشبو کا استعمال ان دونوں کے لیے حرام ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور اچھا لباس پہنا اور خوشبو میسر ہو تو لگایا، تو جمعہ کی نماز کے لیے اس حالت میں آیا کہ غسل کیا ہے، اچھا لباس پہنا ہے اور خوشبو لگائی ہے، تو اور ساتھ میں لوگوں کی گردنوں پر سے نہیں پھاندا، پھر نماز پڑھی اور اس پر فرض جو نماز اس پر فرض کی گئی وہ نماز اس نے ادا کی، اور پھر خاموش رہا امام کے آنے کے بعد سے امام کے نماز سے فارغ ہونے تک اسی حالت میں رہا، تو یہ کفارہ ہوگا اس جمعہ سے اس جمعہ تک جو اس سے پہلے گزرا ہے، یعنی پچھلے اور موجودہ جمعہ کے درمیان اس کے لیے یہ عمل کفارہ بن جائے گا کہ اس نے جمعہ کے لیے اچھے سے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، اگر میسر ہو تو
اگر میسر نہ ہو تو نہ بھی لگائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے آیا، فرض نماز ادا کی، لوگوں کی گردنوں پہ سے پھاندہ نہیں ہے، اور امام کے آنے سے لے کر امام کے نماز پڑھانے تک خاموشی اختیار کی، تو ایسے شخص کو 2 جمعوں کے درمیان گناہوں سے کفارہ ہو جاتا۔ جمعہ کے دن اور رات میں سورہ کہف کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور جمعہ کے دن میں پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صبح کے بعد ہی پڑھے، تاکہ جلد، یعنی صبح کی نماز، جیسے ہی صبح فجر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد ہی اگر سورہ کہف پڑھ لیا تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جلد ہی اس کی خیر و برکت حاصل ہو جائے، اور سورہ کہف کو کثرت سے پڑھے تو زیادہ بہتر بھی ہے، اور کثرت کے پڑھنے کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پھر جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی پڑھ لے تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے رات اور دن میں کثرت سے قرآن مجید پڑھنا بھی سنت ہے، اور جمعہ میں یہ صورتیں پڑھنا زیادہ مندوب ہے کہ سورہ کہف پڑھنا، سورہ دخان پڑھنا، سورۃ المزمل پڑھنا، سورۃ البروج کا پڑھنا، اور سورۃ الطارق کا پڑھنا، پھر سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخری سورۃ الناس تک کی صورتوں کا پڑھنا، اور بعض فقہا نے سورہ آل عمران، سورہ ہود کا پڑھنا بھی سنت کے اندر ذکر کیا ہے۔ بلند آواز سے سورہ کہف وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے اگر اس سے نمازی یا سونے والے کو تکلیف ہو۔ کوئی سو رہا ہے، گھر میں ہو یا باہر ہو، نمازی ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ایسی صورت میں آپ زور سے سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اگر مسجد میں ہو تو بآواز بلند پڑھنا حرام ہوگا کہ اس سے نمازیوں کو تشویش لاحق ہوگی اور ان کی نماز میں بے چینی پیدا ہوگی، تو ایسی صورت میں بآواز بلند پڑھنا حرام ہے۔ درود شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن اور رات میں درود کثرت سے پڑھنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ جمعہ کے روز کثرت سے درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ ذکر یا قرآن کے پڑھنے سے بھی زیادہ اہم ترین جمعہ کے دن درود شریف کا پڑھنا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن تلاوت مخصوص نہیں ہے، لیکن درود شریف کو پڑھنے کو مخصوص قرار دیا گیا ہے، کیونکہ تلاوت تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، ذکر آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اور رات میں درود شریف کا پڑھنا یہ اہم سنت بتائی گئی ہے۔ کم سے کم درود شریف کی کثرت 300 مرتبہ جمعہ کے دن اور رات میں کرنا بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو داؤد کی سنن ابی داؤد میں حدیث شریف آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثروا الصلاة علی فی یوم الجمعۃ فإنہا یوم المشہود، کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس دن فرشتے تمہارے نام، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ میرے بارگاہ میں تمہارا درود و سلام پیش فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکابرین نے جمعہ کے روز خاص طور پر نماز فجر یا نماز جمعہ کے بعد سلام کو اجتماعی طور پر پڑھنے کو ایک طریقہ اختیار کیا، ہرچند کہ وہ بدعت ہوگا، لیکن اس بدعت میں کوئی قباحت نہیں ہے،
کیونکہ یوم مشہود ہے، حضور نے کہا کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا سلام اور تمہارا درود تمہارے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ کہ تم فلاں بن فلاں ہو میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے اس لیے اس کو اختیار کیا تھا کہ صرف تنہا کیوں پڑھا جائے، اجتماع میں پڑھیں گے تو دو کو دیکھ کر تیسرا بھی کھڑا ہو جائے گا، چوتھا بھی کھڑا ہو جائے گا، کوئی جانے والا بھی ہاں بھئی 2-4 منٹ سلام پڑھ لیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے، یہ سوچ کر کھڑا ہو جائے گا، تو اجتماعی طور پر سب جو بھول گئے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے تو ان کو بھی ان کا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی بدعات کہ جس میں گناہ نہ ہو یا خلاف شریعت ہو تو وہ بدعتوں کو منع اور ان کو حرام قرار دیا گیا۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں بہت فرق ہے۔ تو حضور نے جب یہ کہا، حضور کا جب یہ فرمان ہوا تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی، کیا آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہم کثرت سے درود اور سلام پڑھیں جمعہ کے دن؟ تو حضور نے کہا کہ نعم، ہاں جمعہ میرے پردہ فرما جانے کے بعد بھی تم کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ صرف یہیں پہ ختم نہیں کیا، حضور نے عقیدہ دیا آگے، اسی حدیث کے اندر وارد ہے کہ تم اپنے نبی پر جمعہ کے دن میرے وصال کے بعد بھی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فإن نبی اللہ حی ویرزق، کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ زمین پر کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ حضور نے اپنے لیے بھی کہہ دیا اور کہا کہ مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ دوسروں کا جسم تو کھا سکتی ہے دفن کر دیے جانے کے بعد، لیکن کبھی اللہ کے کسی نبی کا جسم نہیں کھا سکتی، زمین پر حرام ہے ان کا کھانا۔ فَإِنَّ نبی اللہ، یہ تو کہہ دیا، جسم کے کھائے جانے کے بارے میں تم ایک عقیدہ دے دیا کہ انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان قبر کے اندر بھی نہیں پہنچتا۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، ایک اور عقیدہ، فَإِنَّ نبی اللہ، کہ یقیناً یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ تو جسم کو نہ کھائے نبیوں کے، ایسے تو نیکوکاروں کے بھی جسم کو نہ کھائے تو یہ اس کی مرضی، حرام نہیں ہے، حرام صرف نبیوں کا جسم کو کھانا جس زمین پر، اوروں کے صحابہ کے کاملین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین یا دیگر نیکوکاروں کا اگر جسم نہ کھائے تو یہ اس کا اختیار ہے، لیکن اگر کسی کا جسم کھا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیک نہیں تھا، اس میں یہاں پر کوئی لازم بات نہیں، لیکن نبیوں کا جسم تو نہیں کھائے گی۔ اس کے بعد کیا کہا حضور نے، کیوں زمین انبیاء کا جسم نہیں کھاتی، کہ فَإِنَّ نبی اللہ، کیونکہ اللہ کا نبی حی، موت کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، وَيُرْزَقُ، اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ایسا زندہ ہوتا ہے کہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اس کو رزق بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ حضور کے یہاں فرمان کے بعد بھی نبیوں کو مردہ کہنے والے، بددیانت اور دین کے اندر فتنہ پیدا فرمانے والے، پیدا کرنے والے وہ ذلیل علماء اور ایسے مسلمان کبھی بھی دین کے معاملات میں اقتداء یا پیروی کے لائق نہیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ تو ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب سلام اور درود پڑھ رہے ہیں تو حضور زندہ ہیں اور حضور کے اوپر وہ درود براہ راست اور سلام آپ کا براہ راست پہنچایا جا رہا ہے۔ 7ویں سنت دعا ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں کثرت سے دعا کرنا سنت ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور شاید کہ وہ اجابت کی گھڑی خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے آخر تک ہے، اور وہ گھڑی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک ایسا لطیف لحظہ ہے
کہ جو آتا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ ختم بھی ہو جاتا، چلا جاتا، اور یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ آخری گھڑی جمعہ کے دن کی ہے جو عصر کے بعد مغرب کے درمیان کے وقت میں کبھی بھی وارد ہو سکتی ہے۔ اور حبائب السادہ بعلویہ حضرموت کے سادات ہمارے اکابرین کا یہ عمل رہا ہے کہ خصوصیت کے یہاں ان کے یہاں عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت اجابت کا وقت مانا جاتا ہے، عام دنوں میں بھی اور جمعہ کے روز تو اور ہی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور اسی لیے وہ ان اوقات میں دن بھر کے دوسرے لحظات سے زیادہ اس لحظے میں دعاؤں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اور جمعہ کے رات کے بارے میں بھی امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ اس رات میں بھی دعا قبول ہوا کرتی ہے، اور آپ نے اس میں دعا کرنے کو مستحب بھی فرمایا ہے۔ 8ویں سنت تکبیر ہے جمعہ کے دن۔ تکبیر کے معنی نماز کے اول وقت پہنچنے کے ہیں، اور ابتکر کے معنی خطبہ کے اثناء میں پہنچنے کے۔ اول وقت پہنچنے والے کو بھی تکبیر کہا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے وقت میں پہنچتا ہے کہ تو اس کو اتنی ہی زیادہ اہمیت جمعہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ابتکر وہ تو کم سے کم ایسا شخص کہ جو جمعہ کا خطبہ چلنے کے درمیان اگر کوئی آتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ بھی فضیلت کا ایک وقت ہے، وہ اس میں بھی آ جائے تو بھی تکبیر کی تقریباً سنت ادا ہو جاتی ہے۔ خطیب کے علاوہ دوسرے نمازیوں کو نماز کی جگہ صبح آفتاب نکلنے پر جلد پہنچنا سنت ہے۔ آفتاب نکلتے ہی چلے جانا، پہلے یہ طریقہ تھا پہلے کے ادوار والوں کا کہ وہ جمعہ کے دن آفتاب نکلتے ہی تیار ہو کے غسل کر کے نماز کی جگہ کو پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور خطیب کو خطبے کے وقت تک تاخیر کرنا سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہنچ کر، آج کل کے تو ایسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں کہ مسائل تو کچھ نہیں معلوم، نماز کے لیے جاتے ہیں، خطیب صاحب ہی نہیں آئے تو نماز سے الٹے پاؤں نکلتے ہیں، کسی دوسری مسجد تلاش کر لیتے ہیں، یا امام صاحب تاخیر سے آئیں، یہ پہلے سے بیٹھے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام و خطیب کا ان کے آنے سے پہلے مصلی پر کھڑا رہنا یا پایا جانا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ آپ کی بے وقوفی اور مسائل سے ناواقفیت ہے۔ عام نمازیوں کا پہنچنا سنت ہے، خطیب کا خطبے کے عین موقع پر پہنچنا زیادہ سنت ہے۔ صبح آفتاب نکلنے سے خطیب کے برآمد ہونے کے اوقات کو 6 مساوی اوقات میں تقسیم کیا گیا ہے، چاہے دن طویل ہو یا قصیر ہو یا چھوٹا ہو، دونوں ہی معاملات میں دن کو 6 اوقات میں تقسیم کیا گیا۔ یہ حدیث شیخین میں بخاری و مسلم میں وارد ہے کہ جس نے جمعہ کے روز غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی جس طرح غسل جنابت میں احتیاط کے ساتھ ہر گندگی کو صاف کیا جاتا ہے، اس احتیاط کے ساتھ اگر غسل جمعہ بھی کیا اور پہلی گھڑی میں روانہ ہوا، گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی، وہ ایسا اللہ کی راہ میں اس دن اونٹ کو قربان کرنے کے برابر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جو دوسری ساعت میں روانہ ہوا، یعنی اچھے سے غسل کیا اور دوسرے پہر پہ روانہ ہوا، دوسری ساعت میں روانہ ہوا، تو اس نے گائے، وہ اس طرح ہے کہ گائے کی قربانی دی۔ اور جس نے غسل کیا اور تیسری ساعت میں روانہ ہوا جمعہ کی نماز کے لیے، تو اس نے سینگ والے دمبے کی قربانی دی۔ اس طرح اس برابر اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جس نے غسل کیا اور چوتھی ساعت میں روانہ ہوا، اس نے مرغ کی قربانی دی، وہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو غسل کیا اور 5ویں ساعت میں روانہ ہوا،
اس نے چڑیا کی قربانی دی، وہ اس درجے میں لکھا جاتا ہے۔ اور جس نے اچھے سے غسل کیا اور چھٹی ساعت میں روانہ ہوا، اس نے انڈے کی قربانی دینے کے برابر اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کی صبح سے نماز کے اول وقت تک کے اوقات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک وقت کی فضیلت کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ امام کے لیے خطبے کے وقت تک تاخیر کرنا سنت ہے۔ اتباعاً نماز کے لیے طویل راستے سے اطمینان اور سکون کے ساتھ جانا اور واپس آتے وقت دوسرے چھوٹے راستے سے آنا، اور اسی طرح ہر عبادت کے لیے طویل راستے سے جانا اور چھوٹے راستے سے آنا سنت ہے۔ نماز کے لیے تیز دوڑنا مکروہ ہے۔ اس طرح تمام عبادتوں کے لیے بھی تیز دوڑ کر جانا مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ نماز کا وقت تنگ ہو اور بغیر دوڑے اس کو نہیں پا سکتا تو دوڑنا واجب ہے۔ یعنی اگر دوڑ کر نہیں گئے تو نماز کا وقت ختم ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دوڑ کر جانا واجب ہے۔ اگر جماعت کے چھوٹنے کا خوف ہے تو اس کے لیے دوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ۔ اطمینان و سکون کا لحاظ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ایک سنت خطبے کے لیے خاموش رہنا ہے۔ مستحب ہے کہ خاموش رہے اور خطبہ سنے، اگرچہ سنائی نہ دے۔ ہاں، اگر کسی کو سنائی نہیں دے رہا ہے، خطبہ اتنی دور بیٹھا ہے کہ خطبہ سنائی نہیں دے رہا، مائک وغیرہ کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی، تو ایسے میں بہتر ہے کہ خاموشی سے تلاوت اور ذکر میں مشغول رہے۔ اور خطبے کے دوران میں بات چیت کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں، اور نہ خطبے سے پیشتر بات کرنا قابل قبول ہے، بلکہ خطبہ شروع نہیں بھی ہوا تو ایسے بھی وقت میں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد اور نہ خطبے کے بعد، یعنی کہ امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہیں لیکن ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تو آپ بات چیت کر لیے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور خطبے کے بعد بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ خطبہ ہو گیا، جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے بازو والے سے 1-2 باتیں کر لی تو یہ بھی مکروہ ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ بادشاہوں کے لیے جب دعا کی جا رہی ہے اس وقت بھی بات کرنا مکروہ ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ چلو بادشاہ کے لیے دعا ہو رہی ہے جب تک بات کر لیے، نہیں، اس دعا میں بھی آپ کو آمین کہنا سنت ہے۔ اور نہ مسجد میں آنے والے کے لیے یہ قابل قبول ہے کہ وہ بات کرتا ہوا ہے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ ذکر و دعا پڑھتا ہوا مسجد کی طرف آئے، سوائے اس کے کہ آنے والا شخص اپنے لیے جگہ مقرر کر لے اور اسی میں بیٹھے اور آنے والے کے لیے سلام کرے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر وہ اپنے لیے کوئی جگہ مقرر نہ کرے تو اس کے لیے سلام کا جواب دینے، یعنی کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اگر سلام سنا ہے تو اس کو جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آنے والے شخص کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ سلام نہ کرے۔ اگر آنے والے نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا لازم ہے، اور چھینک کا جواب دینا سنت ہے، بغیر مبالغے کے بآواز بلند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، جبکہ خطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا آپ کا کوئی وصف بیان کرے تو بغیر مبالغے کے آواز کے ساتھ میں درود و سلام پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح عام طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف بیان کیا جائے یا نعت شریف آپ سماعت کریں تو بآواز بلند درود پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر رضی اللہ عنہ بغیر آواز بلند کیے کہ پڑھنا مندوب ہے۔ اسی طرح خطیب کی دعا پر آمین کہنا بھی مندوب ہے، یعنی پسندیدہ۔ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل اور خطبے سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یہ آیت مبارکہ آیت درود پڑھنا بھی مستحب ہے، جس سے مقصود سامعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت اور اثناء خطبہ میں خاموش رہنے کی تلقین و وصیت ہے۔ اور شافعی مذہب میں اس کے ناجائز ہونے اور مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ خطیب ممبر پر بیٹھتے وقت یا بیٹھنے سے پہلے یا دوران خطبہ اگر آیت درود پڑھتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یا کسی کو حاضرین میں سے کسی کو خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے تو اس میں بھی اس کی حرمت یا کراہت کی کوئی دلیل شافعی مذہب میں نہیں ہے۔ بات آ گئی تو کہہ دوں کہ کبھی سیدی و شیخی و مرشدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ کے عادت میں دیکھا گیا کہ وہ سخت ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں کہ دوران خطبہ اگر یا کوئی اہم چیز میں دوران کوئی خطبہ اگر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے تشویش ہوتی ہے صفوں میں، تو دوران خطبہ ہی خطبہ کے درمیان میں خطبے کو چھوڑ کر وہ ان کو خاموش رہنے کی وصیت کر دیتے ہیں۔ تو بعض دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ارے خطبے کے درمیان ایسا کیسا کر، شافعی مذہب میں ایسا کرنے پر کراہت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ کراہت، لفظ کراہت، حرمت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسا کوئی بھی خطیب اگر کسی مصلی کو صفوں میں بے چینی دیکھے تو ان کو خاموش رہنے کی تلقین کرے اور ادب سے بیٹھنے کی تلقین کرے، وصیت کرے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس حدیث شریف کو خطیب بھی اثناء خطبہ میں پڑھ سکتا ہے اور پڑھتے رہے کہ درود شریف خطبے کا رکن ہے اور خاموش رہنے کی تلقین سنت ہے، اس پر تمام علماء شافعیہ کا اتفاق ہے۔ جب مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو 2 خفیف رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھے اور بیٹھ جائے۔ مصلی اس حالت میں پہنچا ہے کہ امام خطبہ دے رہے ہیں تو خفیف نمازیں، یعنی بہت مختصر اور ہلکی، یعنی جس سے آپ کی نماز ہو جائے، بس اتنی چھوٹی سی نماز رکعتیں ادا کر لینا سنت میں شامل ہے۔ اور بیٹھ جانا، طویل اگر رکعتیں پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، سخت۔ بعض لوگ کرتے ہیں آئے دیر سے پہلے تو پھر طویل رکعتیں پڑھتے ہیں، بہت بڑا نمازی بتانا چاہتے ہیں۔ جہاں یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے وہاں نماز بھی باطل ہو جاتی، تو بڑا ایک اپنے اندر غرور اور تکبر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور خطیب کے پاس میں جب تک خطیب کو بے چینی شروع نہ ہو جائے اپنی نماز ختم نہیں کرتے۔ ایسی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ دو رکعتوں کی بنسبت ایک ہی حکم ہے، یعنی کہ آپ چاہے سنت پڑھیں یا تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ آپ خفیف نمازیں رکعتیں پڑھیں اگر خطیب نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو، ورنہ آپ اپنے اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں۔ 2 خفیف رکعتوں سے مراد یہ ہے کہ طوالت نہ دے اور صرف نماز کی جو واجبات ہیں اس پر اکتفا کرے، یعنی کفایت کرے، نہ کہ نماز میں جلدی کرے۔ نماز میں جلدی کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن صرف واجبات کو ادا کر کے نماز کو ختم کر دینا۔ اب جلدی کرنے سے مراد اتنا تیزی کہ رکن ہی ادا نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی جلدی کو منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت داخل ہو کہ تحیۃ المسجد کی گنجائش نہ رہے اور امام کے ساتھ تکبیر احرام نہ ملنے کا خوف ہو تو جماعت کا انتظار میں کھڑا رہے اور بیٹھے بھی نہ، بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر امام نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو خطبے میں ذرا طوالت دے دے۔ اگر سنت جمعہ گھر میں پڑھ چکا ہے تو صرف تحیۃ المسجد کی نیت کرے، ورنہ تحیۃ المسجد اور سنت قبل جمعہ دونوں کی نیت کرے تو دونوں سنتیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن کسی صورت 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھے۔ جو شخص مسجد میں موجود ہو، یعنی کہ تحیۃ المسجد، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، تحیۃ المسجد کا ارادہ ہے اور اسی میں سنت کی بھی نیت شامل کر لی،
تو 2 رکعت میں سنت اور تحیۃ المسجد دونوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن تحیۃ المسجد اور سنت جمعہ کی نیت کر کے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس سے تحیۃ المسجد ادا نہیں ہوگی، صرف 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ جو شخص مسجد میں موجود ہو اور خطبہ شروع ہو چکا ہو تو اس کو اثناء خطبہ میں کسی نماز کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے، خواہ فوت شدہ نماز کیوں نہ ہو۔ نماز خطبہ شروع ہونے کے بعد بعض افراد جان بوجھ کر بھی سنت پڑھنے کے لیے یا کسی اور قضا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے چینی لاحق ہوتی۔ اگر آپ پہلے سے موجود تھے تو، اگر آپ تبھی آئے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو ابھی حکم سنا دیا گیا۔ خطبہ سنائی نہ دے تو بھی ایسے وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ خطبہ نہ بھی سنائی دے تو ذکر کر لیتے بیٹھنا یا کوئی اور تلاوت کر لینا اچھا ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ خطبے کی حالت میں احتبا یعنی کہ اکڑوں بیٹھنا جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں کہیں تو اکڑ بیٹھنا، اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے اطراف باندھ کر بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ جب کسی شخص کو اپنی عادت معلوم ہو کہ اس طرح کی نشست سے اسے سکون اور نشاط حاصل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ایسا بیٹھنے میں سکون ملتا ہے ورنہ سکون نہیں ملتا، دوسری حالت میں بیٹھنے سے سکون نہیں مل سکتا ہے، تو خطبے کے درمیان ویسا بیٹھنا مکروہ ہے۔ اگر ویسا ہی بیٹھنے سے سکون ملتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کے لیے۔ کراہت اس شخص کے لیے ہے جسے اس طرح بیٹھنے سے نیند، سستی اور فطور واقع ہوتا ہو۔ نئی کارستانیاں سدھرتی ہیں، بیٹھے بیٹھے بازو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا یا بات چیت کرنا، یا تھوڑا سا وہ اس کو کچھ نہ کچھ انگلی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، اس کے فون میں انگلی یا اس کے لباس کے ساتھ میں کچھ کھیل تماشا۔ تو ایسے فطور والی چیزوں میں ایسا بیٹھنے سے خاص طور پر تو یہ بیٹھک اسی لیے زیادہ پسند نہیں کی گئی ہے کہ خاص طور پر جب آپ ایسا اکڑوں بیٹھتے ہیں اور یا اپنے جو ہے پیروں کے درمیان ہاتھوں کو ٹانگوں کے درمیان لے کر بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک آفت یا بلا سدھرتی ہے اور ایک نیا کام کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تخطی کہتے ہیں کہ جماعت میں لوگوں کے کندھوں پر سے پھاندتے ہوئے جانا، اور یہ ایسا جانا مکروہ ہے، اور ہمارے پاس تو بہت عام ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے تو اس کی گردنوں کو ایسا ہٹا کر جاتے ہیں۔ اب اس کو کسی کو غصہ آ جائے تو پھر اس کو پلٹ کر اس سے جھگڑا بھی شروع۔ صفوں کو چیر کر جانے کی اجازت صرف امام اور بزرگ شخص کے لیے ہے۔ بزرگ سے مراد ایسا شخص کہ جس کی اہمیت قوم کے اندر ہو، لوگوں کے اندر اس کی بزرگی یا اس کا احترام ہو، تو ایسے شخص کے لیے چیر کر جانے کی اجازت ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے اس عمل کو برا نہیں سمجھتے۔ اگر لوگ صفوں میں جگہ خالی چھوڑ کر بیٹھے ہوں تو ان کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنے میں کراہت نہیں ہے، اور یعنی کہ صفیں ہیں اور صفوں کے درمیان آپ آسانی سے چل کر آگے جا کر بیٹھ سکتے ہیں تو ویسا بیٹھ جائیں، لیکن آگے کچھ جگہ خالی ہے، پیچھے والے اتنی کثرت کے ساتھ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ ان کی گردنوں کو ہٹا کر جا رہے ہیں، پیر لگا کر جا رہے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ اب آپ تو یہ غلطی کریں گے، ساتھ میں ایسے لوگ کہ اگر آپ ہوں یا کوئی اور ہو کہ جو کوئی جگہ آگے خالی ہے اور پیچھے صرف ٹیکا لینے کی غرض سے پیچھے کی طرف بیٹھا ہے یا جلدی بھاگ جانے کے لیے پیچھے بیٹھا ہے تو اس کے لیے بھی وہ مکروہ ہے۔ جب تو پہلے ہی سے آپ آگے کی جگہ پور کر لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پیچھے سے آئے اور آپ کو پھاند کر جانے کی کوشش کرے، لہذا ایسا کرنا سخت
مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر نماز کے لیے پہنچے ہیں جمعہ کی اور ایک رکعت اگر مل گئی، کم سے کم ایک رکعت بھی اگر کسی کو مل گئی تو اس کی جمعہ صحیح ہوگی۔ اگر ایک رکعت بھی نہ ملے، دوسری رکعت کے رکوع کو بھی ترک کر دیا ہو، تو پھر ایسے میں جمعہ کی نیت کی جائے گی تاکہ امام کی نیت سے اختلاف نہ ہو، لیکن ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اگر ایک رکعت میں شامل تھا تو پھر جیسے ہی امام سلام پھیریں گے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور بالجہر قرات پڑھے گا اور نماز کو ختم کر دے گا دوسری رکعت کے ساتھ، جمعہ صحیح ہو جائے گی۔ آج کے درس کے لیے یہ سنتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے درس میں اذان و اقامت کا بیان شروع کریں گے، اسی کے ساتھ جماعت کا بیان کریں گے کہ جماعت کی کیا سنتیں وغیرہ ہیں۔ اگر آج کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو جلدی سے کر لیجئے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ کس دن؟ 300 مرتبہ جمعہ کے دن لفظ جمعہ میں آپ کسی بھی وقت میں کم سے کم 300 مرتبہ درود پڑھیں تو کافی ہے۔ آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر اور درود آپ بات چیت کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے حضوری قائم نہیں رہتی، تو افضل یہ ہے کہ بات چیت نہ کریں، لیکن بات چیت کرنے سے درود ضائع ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اور کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کاؤنٹ لیس درود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اور اچھائی، کتنی بھی کثرت کر سکتے، کم سے کم کیا بتایا گیا ہے کہ بالکل بغیر گنے کے پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن کم سے کم جمعہ کی خصوصیت کے اعتبار سے اتنا تو 300 مرتبہ تو پڑھ لینا بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کون سے خطبے؟ جمعے کے دن خطبہ جب ہوتا ہے، امام ممبر پہ جب ٹھہر کے خطبہ دیتا ہے، پہلا خطبہ ہونے کے بعد جب امام بیٹھتا ہے، جب دعا ہوتی ہے کون سی دعا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ابھی دونوں خطبوں کے درمیان کوئی بھی دعا کرنا سنت ہے۔ بہتر ہے کہ آپ قوم و ملت کی بہتری کے لیے دعا کریں، اور ایسی دعا کریں کہ جو دنیاوی نہ ہو، اخروی ہو۔ اس کا بیان ہماری گزشتہ نشستوں میں ہو چکا ہے، چونکہ آپ موجود نہیں تھے اور اپنی اپنی ترجیحات کے مقام پر تھے، تو آپ وہ سن سکتے ہیں۔ مولا علی گئے تھے ناخنوں کا جو شروعات، تو کہا بعض روایت میں بھی کہ ختم جو کرنا ہے وہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ کرنا ہے، شروعات بعض بتاتے ہیں، لیکن ابھی ہم جو طریقہ کار ناخن تراشنے کا بتائے ہیں وہ ہمارے ہاں فقہاء نے جو ترتیب بتائی ہے اس کے اعتبار سے، مطلب اور بعلویہ کا خاص طور پر یہ عمل ہم نے ہمارے بھی اکابرین کا یہی دیکھا کہ جو ابھی ہم نے ترتیب بتائی وہی ترتیب کو قبول کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ شہادت کی انگلی سے شروع کیا جائے سیدھے ہاتھ کی، اور چھوٹی انگلی تک رکیں، پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، پھر داہنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کاٹیں، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے پر ختم کریں۔ لیکن ایسی ترتیب کو ہم نے فقہاء کی کتابوں میں اور ہمارے اکابر کی کتابوں میں تو نہیں پڑھا۔ اگر اس کی روایت ملتی ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں، ہر چند کہ یہ معتمد طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے طریقے پر ناخن نہ کاٹیں تو صحیح نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ درود کی بہت سارے صیغے ہیں اور بہت انداز کا ذکر درود شریف احادیث سے بھی وارد ہے، لیکن سب سے بہتر صیغہ وہ جو نماز میں درود ابراہیم کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم درود اگر یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنا چاہیں تو یہ بھی کافی ہے، درود اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ
کوئی بہتر سے بہتر اگر صیغے میں پڑھیں تو یہ اور زیادہ اچھا. کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. بغیر جمعہ کے بھی نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے، جب کہ آپ نے جان بوجھ کر خطبہ نہ چھوڑا ہو. اگر جان بوجھ کر خطبہ ترک کر رہے ہیں تو خطبے کی صحت خراب ہو جاتی ہے، یعنی خطبہ کی قبولیت کے آثار کم ہو جاتے ہیں. خطبہ چھوڑنے سے نماز کی قبولیت کے آثار کم ہو جاتے ہیں. اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں. جیسا مسجد احناف میں اردو خطبے کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے، اس میں سنتوں کو ادا کرنا چاہیے. ادا کی جاتی ہے. تو جب مسجد میں داخل ہوتے تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے بجائے اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے یا اردو خطبے کے پتی نماز پڑھنا. اگر پہلے تو جو اردو کا بیان یا خطبہ جو چلتا ہے منبر عربی خطبے سے پہلے ہمارے ہاں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو خطبہ جس کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ عربی کا، اس کے لیے اردو کا ترجمہ پہلے ہی سنا دیا جائے. اور چونکہ اجتماع ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس میں روزمرہ کی زندگی سے اوقات نہیں ہوتے کہ وہ بیٹھ کر خطابات سنیں، نصیحت سنیں، واعظ و نصیحت سنیں. تو اس لیے بھی لوگوں کو اس دن جمعہ کا موقع بھی ہوتا ہے، سب کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں بیان علماء کرتے ہیں. خطبہ اردو کا جب چلتا ہے اس دوران میں اگر آپ تحیۃ المسجد کو الگ اور سنت کو الگ ادا کرنا چاہیں تو بھی بہتر ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جس طرح طریقہ ہے کہ خطبہ اردو کے بعد منبر پر چڑھنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ جمعہ کی سنتوں کے لیے دیا جاتا ہے. تو آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں، کیونکہ تحیۃ المسجد کا وقت داخل ہوتے ہی شروع ہوتا تھا اور زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو آپ جاتے ہی تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور بعد میں وقت ملنے کا آپ کو یقین ہو تو پھر آپ سنت بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور سوال؟ تو جب سوالات ختم ہیں تو پھر وقت کی کیونکہ تنگی ہے تو انشاءاللہ کبریت الاحمر کا درس ہم پھر آج کے لیے درس فقہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اگر ہم وہ شروع کریں گے تو کم از کم تھوڑی تھوڑی بھی اگر اس کی تفصیلات سنائی جائیں گی تو وقت کافی ہو جائے گا. تو لہٰذا تو پرانے کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا کہ کبریت الاحمر کے درس میں ہم پچھلی نشست میں ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول جس پر تمام مشائخ صوفیہ کا اتفاق ہے، ہم وہ ذکر کر چکے تھے توحید کے بیان میں. آگے صاحب کتاب سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وقال العلماء باللہ وجمیع المشائخ الصوفیہ، اور علماء باللہ جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ کہہ دیا، علماء باللہ وہ کہ جو اللہ کو جاننے والے، شریعت کو تو جانتے ہی ہیں، اللہ کو بھی جاننے والے. تو علماء باللہ نے اور تمام نے یہ فرمایا ہے کہ التوحید الذي انفرد به العلماء باللہ هو افراد القدم ونفی الحدوث والخروج عن الاوطان وقدع المحاب وترك ما علم وجهل وان يكون الحق مكان الكل، کہ کہا کہ توحید یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے علماء باللہ نے انفرادیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ و افراد القدم اپنے موجود ہونے میں اپنی موجودگی کے اعتبار سے سب سے منفرد ہے، اور اس کا انفراد اس کے
موجودگی ایسی ہے کہ جس کی کوئی مماثلت کہیں میں کسی کے ساتھ پائی نہیں جا سکتی. ونفی الحدوث، اور حدث کوئی اس کا واقع ہونا یا اس کا کسی کام کے اندر پایا جانا یا کسی اعتبار سے اس کا موجود ہونا وہ بھی ممکن نہیں ہے. ونفی الحدوث، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل طور پر حدث کا، کسی بھی قسم کی ناپاکی یا کسی قسم کے کام کا واقع ہونا وہ کلیتاً انکار کیا گیا. اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا موجود ہونا ابتداؤں کی حدود سے پاک، انفراد القدم، ایسا پہلے سے موجود ہے کہ اس کے پہل کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ہر چیز سے پہلے ہے، صرف اتنا جان سکتے ہیں، لیکن کب سے ہے وہ اس کی پہلیت کا، اس کی اولیت کا کوئی زمانہ مقرر نہیں. وہ ایسا انفرادی شان رکھتا ہے موجود ہونے میں. اور پھر جس طرح سے حوادث ہم سے لائق ہوتے ہیں، جس طرح کام ہم سے لائق ہوتے ہیں، ویسا اللہ تعالیٰ سے لائق نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک و منزہ. والخروج عن الاوطان، اور ہر وطن سے نکالے جانے سے بھی پاک. کہ ہم ایک مکان سے دوسرے مکان پر نکلتے ہیں، چلتے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، تو یہ بھی نقل مکانی اور نقل وطن ہے. اور اللہ تعالیٰ وطن و مکانیات کے نقل سے پاک. وہ کسی مکان و مقام میں نہیں رہنے والا. اس کی ذات کو کوئی مکان میں نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اللہ وہاں ہے، اللہ وہاں پر رہتا ہے یا یہاں پر. اس کے لیے کوئی مکان نہیں. مکان و مکانیات سے پاک اور ایسا کہ وہ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود. اب کدھر ہے، کہاں ہے، یہاں ہے کیا، ایسا سوال بھی کرنا اس کے لیے کفر، یعنی اس کی ذات سے کفر ہو جائے گا. وہ موجود ہے، کہاں یہاں ہے ایسا پوچھنا بھی غلط، وہ ہر جگہ موجود. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ بھی قریب ہیں. تو قربت کے اعتبار سے، موجودگی کے اعتبار سے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، آرٹری سے بھی قریب. لیکن بتاؤ کیسا، کہاں ہے، تو وہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. اور وہ وطن سے نہیں نکل سکتا، یعنی کہ کبھی کچھ تھا تو وہاں سے نکل گیا. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم کبھی برے تھے تو ہمیں اس برائی کے وطن کو چھوڑ کر اچھائی کے وطن کی طرف بڑھنا. ہم نے کبھی کچھ کام کر دیا، کچھ فعل کر دیا، تو اس فعل کو چھوڑ کر ایک اچھے فعل کی طرف بڑھنا. کوئی ایک صفت تھی ہمارے اندر، وہ صفت کو چھوڑ کر دوسری صفت کو اختیار کرنا، وہ صفت کے وطن کو چھوڑ کر دوسرے صفت کے وطن کی طرف بڑھنا. یہ بھی ایک خروج ہے، خروج وطنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک. اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایک نیا رنگ اختیار نہیں کرتا. اس کا ہر رنگ قدیم، اس کی ہر ذات کا ہر وصف قدیم، اس کا ہر مکان قدیم، ہر مقام قدیم. اس کو کسی مقام کو چھوڑ کر نئے مقام میں جانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے کوئی مقام نیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات خروج عن الاوطان وقطع المحاب وترک معالم وجہل. اور اللہ تعالیٰ جو پسندیدہ جگہوں کو کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی منفرد ہے. کہ لوگوں کو محبت کی جگہوں پر، چہیتی جگہوں پر جانے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا موجود ہے کہ اس کے وجود کو کسی شے کی حاجت نہیں. اور
جو وہ جانتا ہے یا جو نہیں جانتا اس کو چھوڑنے کی جس طرح انسان کو ضرورت ہے اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جو وہ نہیں جانتا، اور جو وہ جانتا ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو جانتا ہے اس کو چھوڑنے کی کیا ضرورت، وہ تو خدا ہے۔ تو یہ وہ ایسی اوصاف ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آگے اگلی نشست میں مزید تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، کہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے اس عبارت کے ساتھ 2-3 سطور ہیں، اس سے حقیقت توحید کا جو باب صاحب کتاب نے قائم کیا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں، کیونکہ وقت کافی ہوا اور تاخیر کے ساتھ دروس ہمارے احباب بھی موجود نہ ہونے کی وجہ سے بھی تاخیر کا سبب بنے، تو تھوڑا سا اگر آپ کا وقت پر آنا ہو جائے، وقت پر آپ موجود رہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا درس کا مزہ ہی اور رنگ بھی الگ ہو جائے۔ تو یہ ایسی چیز ہے توحید کا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جا سکے، اور اتنا 1-2 لفظوں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ آپ کے ذہن کو تسلی اور تشفی نہیں دیتا۔ تو بس تبرکاً عبارت اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان علوم کو ہمارے سینوں کے لیے کھول دے، اور ان کے معنی و مفاہیم اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، ہمارے ذہن و قلب میں اللہ تعالیٰ اس کی معنی کو ثبات اور ثابت فرما دے، اور ہماری زبان سے جو کچھ نکلے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو صلاحیت دے کہ ہم سمجھا سکیں، ہمارے ذہنوں کو اور قلب کو اتنی وسعت اور اتنی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں جو کچھ بھی ہماری کانوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کو وہیں سے ترک کر دینے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ معذور ہی رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ آپ کو ہم کو جمع رکھے، آپ تمام سامعین، حاضرین اور صاحب خانہ کے تمام گھر والوں کو، تمام احباب و اہل نسبت کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، ہر قسم کی وبا، پریشانی، ابتلا اور امتحانات و آزمائشوں سے اور ہر قسم کے دشمنوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ عصمتوں کی، اموال کی، اولاد کی، جانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج چونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی النورین کی شہادت بھی ہے، کا بھی دن ہے، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ سے روایت میں ہے کہ 2 عظیم مواقع کہ جس پر صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب قیامت آ ہی گئی ہے، وہ ان اہم موقعوں میں سے سب سے پہلا موقع سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرما جانا تھا۔ سب تین مواقع بیان فرمائے کہ پہلا موقع کہ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، سید الشہداء شہید ہوئے، تو اس کے بعد یوں سمجھا گیا کہ قیامت آج واقع ہونے والی ہے۔ دوسرا مرتبہ فرمایا کہ جب حضور ہم سے جدا ہو گئے تو ہم سمجھنے لگے کہ گویا اب قیامت آنے والی۔ پھر جیسے تیسے سنبھلے، اپنے آپ کو سنبھالا، جب عثمان غنی کی شہادت واقع ہو گئی اب تو ہمیں یوں لگا کہ اب تو بالکل قیامت آ کر ہی رہے۔ تو وہ ایسا اہم واقعہ اور ایسی اہم شہادت ہے کہ جو ایسی شخصیت کے جن کے پردہ فرما جانے پر قوم و ملت کو یہ محسوس ہوا، صحابہ کو، قیامت کا دن ہے، لیکن ان کی شہادت یقیناً بہت افسوسناک مرحلہ ہے، اور دوران تلاوت قرآن
جن کی شہادت ہو، جن کے گھر کا محاصرہ کئی دنوں تک چلا ہو، جن کے کھانے پینے کو، جو کھانے پینے کی خاطر حضور کے ایک ایک حکم پر لوگوں کے لیے اموال، باغات، جانور خرید کر اسلام کی راہ میں چھوڑ دیا کرتے تھے، ہزار غلاموں کو جس نے حضور کے کہے پر آزاد کر دیا تھا، اسلام کے اوپر ساری امت کا اتنا احسان ملا کر بھی اتنا احسان نہیں جتنا صرف عثمان غنی کے مال کا احسان ہے، کہ جس کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال نے عثمان سے بڑھ کر اس دین کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اور بھی بہت ساری ان کے مناقب ہیں، بہت ساری ان کی خصوصیات ہیں، تو وہ اس کے دن کو منانا اور اس دن کو منا کر آپ کی شہادت کو یاد کرنا اور افسوس کرنا کہ ہاں ایسے واقعات اور حادثات ہوئے کہ خود کلمہ گو نے بڑھ کر ہمارے اکابرین پر خنجر چلائے ہیں، ان کو شہید کیا ہے، اور آج ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے اکابرین بزرگ جو موجود ہیں، ہم ان پر کسی نہ کسی انداز کے ساتھ حملے کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو مار رہے ہیں۔ یہ ختم کریں، یہ فتنوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمان پریشان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ 15ویں ذی الحج کو ایک عظیم شخصیت سیدنا الامام حبیب محمد بن عبداللہ بن شیخ بن عبداللہ بن شیخ بن سلطان الملا عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ، صاحب کتاب کی 5ویں پشت میں فرزند ہوتے ہیں، ان کا عرس گرامی سورت کی سرزمین پر منایا گیا۔ تو آپ کا وصال 1030 ہجری میں ہوا، 1030 ہجری میں، اور آپ ہندوستان جس وقت تشریف لائے 979 ہجری۔ آپ اور آپ کے دادا حضرت حبیب شیخ جو احمد آباد کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، کہ یہ 990 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ شخصیات وہ سب سے اول ترین شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے ذریعے سے سند حدیث ہندوستان میں متعارف ہوئی، جن میں سے ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہیں، لیکن یہ زمانے بعد میں آئے، ان سے پہلے ان کے زمانے موجود تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا اور سیدنا حبیب محمد بن عبداللہ العیدروس کا زمانہ ایک ہی، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے سہروردی سلسلے کی بھی خصوصاً اجازات اور خلافتیں بہت ساری اہل دکن تک بھی پہنچی ہیں اور دوسرے بزرگوں تک بھی پہنچی ہیں۔ تو ایسے اور بھی سلاسل میں اجازتیں آپ نے دی ہیں آپ کے سلسلے، تو بہت ساری ایک بہت نمایاں فضیلت رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان دونوں کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول اور امیر المؤمنین کی فاتحہ، اور حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ العیدروس کی فاتحہ کو یکساں ہم یہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ جو کوئی سامعین و حاضرین ناظرین ہو اپنے اپنے مقام پر، بھلے ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی مٹھائی کے ساتھ میں فاتحہ اپنے اپنے مقامات پر ادا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الفاتحہ الی روح رسول اللہ سیدنا محمد بن عبداللہ وآل بیت الکرام والمہاجرین وانصار جميع اصحاب الازواج والتابعین وتابع التابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین، ثم خصوصا الى روح سیدنا خلیفۃ رسول اللہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وإلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وصول فروع جميع الساداتين وصوفية وأولياء الله وصالح عباد الله إن مكان وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة، أنفعنا من بركاتهم وأسرار منوارهم وعلومهم فهم نفحة لآداتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم خصوصا إلى أروح سيدنا الإمام الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس وأصوله فروعهم وأخوانهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم ذوي الحقوق يعني مجمعين، وإلى أرواح جميع آبائنا وأجدادنا، وإلى أرواح جميع من انتسب إلينا، وإلى أرواح والدينا وأموات المسلمين عامة، أن الله يوصل ثواب ذلك إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ الفاتحة۔
آمين 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 اللهم آمين اللهم آمين يا دائم الفضل اللهم يا دائم الفضل عن البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب الموهبة السميع صل على سيدنا محمد خير الورى سيدي واغفر لنا هذا الولاء في هذه الليلة وكل ليلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.